ہم راؤ کو باریک پڑھ رہے ہیں. اچھا اچھا یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا ادغام کا قاعدہ ہوگا. نہیں، یہ میم ساکن ہے ہم، تو ادغام کا قاعدہ نہیں ہو سکتا. میم ساکن میں ہوتے ہیں نا ادغام نہیں، شفوی اور شفوی والا قاعدہ ہوگا، مگر اس میں بھی ادغام شفوی نہیں ہوگا. یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی ہوگا. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا جناب علی یہ اخفا کا. اخفا کا قاعدہ ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ اقلاب کا ہوگا. نہیں. یہ با پہ وہ ہے نا تجدید. تو یہ قلقلہ ہوگا نا، اخلاب نہیں ہے. ہاں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا ادغام شفوی. جی بالکل، یہاں ادغام شفوی ہوگا. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ پہلا ورڈ آ نہیں رہا نظر آپ سوری آ گیا. یہ ہوگا جناب یہ یرملون کا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا اس پہ گناہ کرنا ہے؟ نہیں اس پہ گناہ نہیں کرنا ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا او کیا ہوگا یہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے. میں سمجھ گیا ہوں. جی، یہ واو لین کا قاعدہ ہے. یہ واولین کا او آ گیا نا وہ. جی ہاں بالکل. یہاں پہ یہ وہی ہوگا. مگر یہ واو لین نہیں ہے، یہ الف ہاں کیا ہوتا ہے یالین الف یالین ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، یالین. یالین کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ وہ ہوگا کیا کہلاتا ہے یہ حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ حمزہ ساکنہ تھوڑا سا بتا دیں مجھے تھوڑا سا میرے حمزہ کنفیوژ. ساکنہ جیسے کہ اب الف ہے، ٹھیک ہے، ایک سمپل الف الف کو ہم ڈھونڈ مدہ آ لیتے گیا ہیں. یہ حمزہ ساکنہ ہو گیا. صحیح نہیں ٹھیک. نہیں، الف مدہ نہیں، یہ الف ہے. اب اس الف کے اوپر ہم نے یہاں پہ لگا دیا زبر، تو یہ اب الف نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ ہو گیا. یا اب پھر حمزہ ہو گیا. یا پھر ہم نے یہاں پہ جزم لگا دیا. ان دونوں جب صورت یہ میں حمزہ ہاں، اب لازمی نہیں ہے کہ زبر ہو، دو زبر بھی ہو سکتا ہے تب بھی حمزہ ہوگا، کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے تب بھی حمزہ ہوگا. الغرض کوئی بھی حرکت ہو الف پہ تو اب الف نہیں رہا، اب وہ حمزہ ہو گیا. بس حمزہ کی یہ کہانی ہے. اور اگر اچھا جزم آ جائے تو پھر وہ حمزہ ساکنہ ہو جاتا ہے. جزم آنے کی صورت میں، جیسے کہ یہاں پہ جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہے. حمزہ صحیح. اچھا اسی طرح کہاں چلا گیا وہ، چلیں بہرحال یہاں پہ قاعدہ بتا دیجیے گا کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے یا باریک؟ یہ موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ یہ پیش آ گیا ہے نا اللہ بالکل کے ٹھیک نام ہے، سے اللہ پہلے کے نام سے ورڈ. پہلے پیش آ گیا ہے. یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ ہوگا اقلاب کا. نہیں، اصل میں یہ ملتے جلتے ورڈ ہیں. اقلاب نہیں، قلقلہ ہوگا. قلقلہ. جی وہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ ہاں، آ رہا اصل میں ہے ایسا لگتا ہے کہ اقلاب اور قلقلہ دونوں آپس میں تھوڑا سا میل کھاتے ہیں. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ہے. کلاس کا جی. اس کا یہ اقلاب اور قلقلے کا تھوڑا سا ڈیٹیل وہ کر دیں تھوڑی سی. اقلاب جیسے کہ اقلاب کا جو تعلق ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کہیں پہ نون ساکن یا تنوین پایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد اگلا ورڈ اگر آ جاتا ہے تو اگلا ورڈ با ہوگا، اقلاب ہوگا. نون ساکن یا پھر نون ساکن کی جگہ تنوین، ان دونوں میں سے جی کوئی ایک بھی پایا گیا
اور اس کے فوراً بعد اگلا جو ورڈ ہے وہ با کا ہوگا تو پھر اقلاب ہوگا اور ان میں یہ نشانی ہوگی کہ چھوٹا سا میم لگا ہوا ہوگا جی تو وہ اب آپ یہ اقلاب ہوگا. اب بتا دیجیے. قلقلہ کا یہ ہے کہ 5 ورڈ قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، یہ 5 ورڈ جی ایسے ہیں کہ ان پہ اگر جسم لگا ہوگا تو قلقلہ ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 5 ورڈ یہ اب یہ 5 ورڈ ہیں کہ ان پہ اگر جسم لگا ہوگا اوپر تو قلقلہ ہوگا. ایک منٹ. ہاں اچھا میں جو ہوں کہنا یہی چاہ رہا ہوتا ہوں اور اقلاب میرے منہ جی جی سے نکل بالکل رہا بالکل میں سمجھ گیا ہوں، جبھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب دیکھیں با کے اوپر اگر یہ جزم ہے تو یہ قلقلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہے. یہ قلقلہ والے ہی ورڈ ہیں، 5 ورڈ یہ قلقلہ والے ہی ہیں، مگر یہاں پہ اگر جی تشدید لگا دیا جائے تو یہ قلقلہ ہوگا مگر مشدد، یعنی جماؤ والا قلقلہ ہوگا. جی یہ بھی قلقلہ فرق کتنا ہوگا کہ ہم نے اب اس میں جماؤ کرنا ہے، ایک اضافہ کرنا ہے کہ جماؤ کر کے پڑھنا ہے. اگر جی تشدید نہیں ہے، صرف ساکن ہے، جزم ہے، تو وہ صرف قلقلہ ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ ات، یہ ہم اس سے پڑھ گئے ات آواز کو جی صرف لوٹانا. جماؤ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ات ہم نے روک دیا آواز کو، سانس نہیں ٹوٹی ہماری، اب ہم اس کو جمع کر رہے ہیں نا ات، ٹھیک ہے. تو یہ مشدد ہے قلقلہ، اور ات یہ قلقلہ ہے صرف، ٹھیک ہے. جی وہ ادھر جو میرا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ میں یہ ورڈ بھول گیا تھا، قطب جدین. جی تو یہ آسان سا ہے، 5 ورڈ ہیں قاف طا با جیم دال. جی آپ تھوڑا سا مشق بھی کر لیں گے تو یہ ویسے ریوائز ہو جائے گا آپ کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے خالد بھائی، ہماری کلاس کا وقت یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ علم اللہ نور وبرکاتہ. ہے، علم نور